جنرل ریٹائرڈ صدر پرویز مشرف جو کہ پاکستان کے 10ویں صدر رہ چکے ہیں۔ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اکیڈمک ریکارڈ سینٹ پیٹرک اسکول، فارمن کرسچین کالج، پاکستان ملٹری اکیڈمی، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی پاکستان اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈی سے منسلک ہے۔ جنرل پرویز مشرف جو کہ ابتدا ہی سے ایک نہایت کامیاب فوجی کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے بھارت کے ساتھ ہونے والی دونوں جنگوں یعنی پاک بھارت جنگ 1965 اور پاک بھارت جنگ 1971 میں حصہ لیا اور کئی فوجی اعزازات حاصل کیے۔ جب 12 اکتوبر 1999 میں نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو معطل کر کے ISI کے سربراہ جنرل خواجہ ضیاء الدین کو نیا آرمی چیف مقرر کرنا چاہا تو اس وقت جنرل پرویز مشرف ملک سے باہر سری لنکا میں سرکاری دورے پر گئے ہوئے تھے۔ ملک واپس آنے کے لیے کمرشل طیارے پر سوار تھے، تب فوج کے اعلیٰ افسران نے ان کی برطرفی کو مسترد کر دیا اور بغاوت کر دی۔ وطن پہنچ کر جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی منتخب جمہوری حکومت کو معزول کر دیا اور ان کے خلاف ایک کیس تیار کر دیا۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی اور 3 سالوں میں الیکشن کروانے کا وعدہ کیا۔ بعض ذرائع کے مطابق یہ پلان پہلے سے ہی بنا ہوا تھا اور یہی وجہ تھی کہ مشرف کو معطل کیا جا رہا تھا۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے بعد 13 ستمبر 2001 کو پاکستان میں امریکی سفیر کے ذریعے پرویز مشرف کے سامنے واشنگٹن نے 7 مطالبات رکھے جنہیں پرویز مشرف نے فوری طور پر تسلیم کر لیا اور یوں امریکی جنگ میں پاکستان باقاعدہ طور پر شامل ہو گیا۔ دوستو، راتوں رات 3 دہائیوں پر مشتمل افغان پالیسی تبدیل کر دی گئی۔ اس جنگ کے دوران میں پرویز مشرف نے امریکی ہدایات پر 689 افراد کو گرفتار کیا، جن میں سے 369 افراد بشمول خواتین کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف اپنی یادداشت پر مبنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے ان افراد کے عوض امریکہ سے کئی ملین ڈالرز کے انعام وصول کیے۔ یہ جملہ انہوں نے بعد ازاں اردو ترجمہ سے حذف کروا دیا۔ 20 مئی 2001 میں عدالت عظمیٰ پاکستان نے جنرل پرویز مشرف کو حکم دیا کہ وہ اکتوبر 2002 تک انتخابات کروائیں۔ اپنے اقتدار کو طول دینے اور محفوظ کرنے کی غرض سے انہوں نے 30 اپریل 2002 میں ایک صدارتی ریفرنڈم کروایا، جس کے مطابق 98% عوام نے انہیں آئندہ 5 سالوں کے لیے صدر منتخب کر لیا۔ البتہ اس ریفرنڈم کو سیاسی جماعتوں کی اکثریت نے مسترد کر دیا اور اس بات کا بائیکاٹ کیا۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کے راستے میں آنے والے بہت سے عہدیداروں کو بھی ہٹایا، جن میں عدالت عظمیٰ کے منصفین حضرات اور بلوچستان پوسٹ کے ایڈیٹر بھی شامل ہیں۔ اکتوبر 2002 میں ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ ق نے قومی اسمبلی کی اکثر سیٹیں جیت لیں۔ یہ جماعت اور جنرل پرویز مشرف ایک دوسرے کے زبردست حامی تھے۔ دسمبر 2003 میں جنرل پرویز مشرف نے متحدہ مجلس عمل کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ دسمبر 2004 تک وردی اتار دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا نہ کیا۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے اپنے حامی اکثریت سے قومی اسمبلی میں 70ویں ترمیم منظور کروا لی، جس کی روح سے انہیں پاکستان کے باوردی صدر ہونے کا قانونی جواز مل گیا۔ 10 ستمبر 2007 کو جلاوطن مسلم لیگی رہنما سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سعودی عرب سے واپس پاکستان آئے، لیکن مشرف حکومت نے ان کو کافی دیر جہاز میں روکے رکھا اور مبینہ طور پر دھوکے سے ایک دفعہ پھر سے جلاوطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا۔ پاکستان کے سیاسی قائدین نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا۔ یورپی یونین نے بھی نواز شریف کے حق میں ہی بیان دیا۔ پرویز مشرف فوج کے سربراہ کے عہدے سے 9 سال بعد 28 نومبر 2007 کو سبکدوش ہو گئے۔ 29 نومبر 2007 کو 5 سال کے لیے نئے دور کے صدر کا حلف اٹھایا، جو عوامی اور سیاسی حلقوں میں متنازع ہے، لیکن فوجی وردی کے بغیر وہ اس عہدے پر 9 مہینے بھی برقرار نہ رہ سکے۔ دوستو، اب میں آپ کو ایک حیران کن بات بتانے جا رہی ہوں۔ 1990 سے پاکستان کی حکومتوں نے IMF سے قرضے لیے تھے، لیکن سخت شرائط کی وجہ سے کوئی بھی قرضہ ادا نہ ہو سکا۔ 1999 میں مشرف نے حکومت سنبھالنے کے بعد IMF سے جو قرضہ لیا وہ بخوبی ادا کر دیا۔ 18 جنوری 2003 کو مشرف نے علن یہ بتایا کہ ملک کو اب IMF کے قرضوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور امید ہے کہ اگلے 2-3 سالوں میں ہم قرضوں کے چنگل سے پوری طرح جان چھڑا لیں گے۔ مشرف نے الزام لگایا تھا کہ 1988 سے 1999 کے دوران میں پاکستان کی مختلف جمہوری حکومتوں نے 1200 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کرے۔
مگر عملاً حکومت میں کوئی بھی ترقی کہیں نظر نہیں آئی۔ خیال رہے کہ 1980 کے دہائی کے اختتام سے 2018 تک پاکستان 12 دفعہ IMF سے قرضے لے چکا ہے۔ دوستو، پرویز مشرف کے چند اقدامات انتہائی متنازع رہے، جیسا کہ پتنگ بازی اور مخلوط میراتھن ریس، حدود آرڈیننس میں ترامیم، جامعہ حفصہ اور لال مسجد پر فوجی آپریشن، قومی مفاہمتی آرڈیننس المعروف NRO، بلوچستان آپریشن، اکبر بگٹی کا قتل، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بے توقیری اور طویل نظر بندی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اغوا اور امریکہ کو حوالگی، اسرائیل سے درپردہ روابط اور اعتماد سازی کا نام پر بھارت سے دوستی اور ثقافتی روابط۔ پرویز مشرف نے 18 اگست 2008 کو قوم سے خطاب میں اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ ان کی جگہ آئین کے تحت سینیٹ کے چیئرمین میاں محمد سومرو نے عبوری صدر کا عہدہ سنبھالا۔ پارلیمنٹ کو 1 مہینے کے اندر نئے صدر کا انتخاب کرنا تھا، چنانچہ 18 فروری کو عام انتخابات 2008 کے بعد نئی حکومت کے آصف علی زرداری نے نئے صدر کا حلف اٹھایا۔ صدارت سے ہٹنے کے کچھ دیر بعد مشرف برطانیہ جا کر مقیم ہو گئے۔ 2011 میں زرداری حکومت نے بے نظیر قتل مقدمہ کی تفتیش کی خاطر مشرف کو پاکستان واپس بھیجنے کا برطانیہ سے مطالبہ کیا، جو برطانیہ نے رد کر دیا۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔